آج ہم جو بیان کا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم سب نے ایک ایسے دن کے بارے میں بات کرنی ہے جو ہم سب نے دیکھنا ہے. دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، مشکل ترین دن. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم سب نے اس دن کو فیس کرنا ہے. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے. قرآن نے بار بار اس دن کو ریپیٹ کر کے سمجھایا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ امتحان، کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا انٹرویو ہو، ہم میں سے کسی کی کوئی کہیں جا کر کسی ملک میں ملاقات کرنی ہوتی ہے، تو ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں. یار انٹرویو دینے جانا ہے، بتاؤ وہاں سوالات کیا ہوں گے، وہاں انوائرمنٹ کیسا ہوگا. اچھا فلاں ملک کا ٹریول کرنا ہے، بتاؤ موسم کیسا ہوگا، کرنسی کون سی چلے گی. پہلے سے کسی چیز کی پریپریشن ہم کرتے ہیں. مگر یہ وہ دن ہے جو حقیقت ہے کہ ہم سب نے دیکھنا ہے، اور بار بار قرآن و حدیث میں ہمیں سمجھایا گیا ہے. مگر ہم میں سے کون ہے جو اس دن کی تیاری کر رہا ہے، اس دن کی پریپریشن کر رہا ہے. سورہ فاتحہ روزانہ کئی بار نماز میں پڑھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس دن کی یاد دہانی کے لیے سورہ فاتحہ میں رب نے گویا اس جو آیت کو شامل کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم جزا کا مالک، مالک یوم الدین. یہ کون سا دن ہے، کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کے دن کو روزانہ ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے. دن میں کئی بار میں اور آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. مگر کیا اس دن کو یاد بھی کرتے ہیں؟ اس دن کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کہ کوئی ایک دن آنا ہے جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. کتنا مشکل دن ہے میں آپ کو بتاؤں گا. مگر آئیے کچھ اور قرآن کی آیتیں آپ کو سناؤں. سورہ قارعہ 30ویں پارے میں علماء فرماتے ہیں کہ سورہ قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پوری سورت موجود ہے. اس دن کا سینیریو بھی بتایا گیا، اس دن ہوگا کیا یہ بھی سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، توجہ سے سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. ترجمہ ساتھ ساتھ سنتے جاؤ. دل دہلانے والی، القارعہ دل دہلانے والی. یہ قرآن کا بڑا کمال کا اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، جب کسی بات کو سمجھانا ہوتا ہے، قرآن خود ہی کوسچن کریٹ کرتا ہے، پھر خود ہی آنسر بھی دیتا ہے. القارعۃ ما القارعۃ. پہلے کہا دل دہلانے والی، پھر کوسچن مارک، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ پھر خود ہی جواب دیا جا رہا ہے، وما ادراک ما القارعۃ. اور تو نے کیا جانا، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ یعنی سب کی توجہ کیچ کی جا رہی ہے. توجہ دو، کوئی بات ہے جو بڑی اہمیت والی ہے. آپ نے سورہ قدر میں بھی سنا ہوگا نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر قرآن خود بیان کرتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پہلے توجہ لی گئی، پہلے اٹینشن، اور پھر اس کے بعد اس اہم بات کو بیان کیا گیا. قرآن کا یہ بڑا شاندار اسلوب ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دل دہلانے والی ساعت ہے، کوئی ہلا دے گی ہم سب کو. اب بتایا جا رہا ہے اس دن ہوگا کیا، انوائرمنٹ کیا ہوگا. ہم پوچھتے ہیں نا، بتاؤ موسم کیسا ہوگا، حالات وہاں کیسے ہیں، امن و امان ہے کہ نہیں، اس دن ہوگا کیا. قرآن بیان کرتا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اللہ فرماتا ہے اس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے. آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں پتنگے آتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کسی کی کوئی سمت نہیں ہوتی. اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی ٹینشن ہوگی کہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، کوئی سمت متعین نہیں ہوگی، ایک گھبراہٹ کا عالم ہوگا. اور کیسا دل دہلانے والا سما ہوگا. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ بڑے بڑے ماؤنٹینز،
بڑے بڑے پہاڑ یہ کس حالت میں ہوں گے؟ فرمایا پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی رضائی بننے والا رضائی بنتا ہے اور روئی پر جب اپنی لاٹھی کو مارتا ہے تو روئی اڑتی ہے. فرمایا جیسے یہ روئی اڑ رہی ہے ایسے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. سینیریو سمجھایا, ایٹماسفیئر بتایا, اب بتایا جا رہا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, تو جس کی تولے بھاری ہو گئی, اعمال نامے تولے جائیں گے اور تولے جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ من مانتے عیش میں ہے, وہ بڑے مزے میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, گناہ زیادہ نیکیاں کم, ایک تو ویسے ہی بڑا ہولناک ماحول اور اس میں اعمال چیک ہو رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اگین وہی انداز, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تم نے کیا جانا, ماہیا تم نے کیا جانا وہ نیچا دکھا دینے والی کیا ہے؟ نارن حامیہ, فرمایا آگ ہے شعلے مارتی ہوئی, جہنم کی آگ ہوگی جس میں جن کی تولے ہلکی پڑ گئی انہیں ڈالا جائے گا. قرآن نے ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, بار بار میں اتنی آیتیں سنا سکتا ہوں آج آپ کو کہ شاید رات گزر جائے. یاد دلایا ہے, دیکھو وہ دن آنا ہے, تمہارے ساتھ وہ دن ہوگا, بڑا ہولناک ہوگا, تیاری کر لو. ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے, سنو سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین تھر تھرا جائے گی, اور اس دن کیا ہوگا, زمین اپنے خزانے اپنا بوجھ باہر نکال دے گی. اور پھر اس دن کیا ہوگا, یومئذ تحدث اخبارها, اپنی خبریں زمین بتائے گی کہ کس نے کیا کیا ہے. آج چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, مزے کر رہے ہو, یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا یا شراب پی تھی, قرآن پڑھا تھا یا فلمیں ڈرامے دیکھے تھے, بے حیائی اور بدکاری کی تھی یا حرام کمایا تھا. یہ زمین اس دن گواہی دے گی. اسی سورت کی ایک جو آخری دو آیتیں ہیں, میں کہتا ہوں زندگی میں اگر یہی یاد رہ جائے تو کافی ہے. قرآن کہتا ہے, فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی وہ بھی اسے دیکھے گا. میں اور آپ بھول جاتے ہیں, اللہ کے یہاں بھول نہیں ہے. آپ کی نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہمارے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے والے بن جائیں. جگہ جگہ قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے, نامہ اعمال بھی تو دیے جائیں گے نا. کتنی یوں سمجھیے کہ ڈرا دینے والی بات ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تو وہ جن کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس سے ان قریب سہل آسان حساب لیا جائے گا. نامہ اعمال جسے رائٹ ہینڈ میں دیا اس کا کام بن گیا, اس کا حساب آسان. مگر جس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, گناہ گاروں کو اللہ پاک محفوظ رکھے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, وہ ان قریب موت مانگے گا. وہ کہے گا میں مر جاؤں, اب کیسے حساب دوں گا. اللہ اکبر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, try to understand, we have to face the day of judgment. ہم سب نے قیامت کا دن دیکھنا ہے, مگر کس نے تیاری کی ہے, کس نے اپنے شیڈیول میں شامل کیا ہے کہ قیامت کے دن رسوا ذلیل اور پریشان نہ ہو جاؤں. یہ تو بات کی میں نے کچھ قرآن کی آیتوں کی. اب آؤ میں احادیث کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا نے اتنی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن گزرے گا کیسے, اس دن ہوگا کیا کیا. سنتے جائیے اور اللہ سے معافی بھی مانگتے جائیے, احساس کرتے جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے
ایک وقت تک دنیا میں رہیں گے. جب وفات ہوگی تو سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سنہری جالیوں میں میرے آقا کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی. حضرت عیسیٰ کی جب وفات ہو جائے گی تو پھر ایک زمانہ جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی. میں یہ حدیث کئی بار سنی تھی، ذرا سنیے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی آبزرویشن. کہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہوں گے ان کی روح قبض ہو جائے گی، وہ انتقال کر جائیں گے، صرف دنیا میں کافر رہ جائیں گے. میں سوچتا تھا اللہ کی قدرت ہے، دیکھا تو نہیں تھا کہ ہوا سے لوگ مر جائیں گے، کیسی اللہ کی قدرت ہوگی. مگر بلیو کرے کرونا وائرس نے بتا دیا کہ نہ نظر آنے والا یہ وہ وائرس ہے جس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. ارے دنیا کی سپر پاور ہیں. لوگ کہتے تھے سارے بزنس بند ہو جائیں گے، یہ بزنس کبھی بند نہیں ہو سکتا. وہ بزنس بند ہوتے دیکھے، ایئرپورٹس بند ہوتے دیکھے، فلائٹس بند ہوتے دیکھی. ارے دنیا کا کاروبار رک گیا، پہیا رک گیا. ایک ایسا وائرس ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا. ایسا نظارہ دکھا دیا کہ میرا رب جب چاہے جو چاہے کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھے گا، کرونا وائرس پر جب تحقیق ہوگی تو آج میری بات نوٹ کر لو، دنیا کو یہ جواب ملے گا کہ یہ وائرس جو ہے یہ غیر مسلموں کو اللہ کی قدرت دکھانے آیا تھا. آج بھی مسلمانوں پر بڑی رحمت کی نگاہ ہے. آج پاکستان کو دیکھ لو، ایسا کیا ہم نے کیا؟ کون سی میڈیکل ہم نے جناب SOPs پر عمل کیا؟ نہیں جناب، دعائیں ہوتی رہیں، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں. اور اللہ کی رحمت سے آپ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کا حال دیکھیں، تقریباً مسلمان ملک فارغ ہو چکے ہیں، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانتے آج ان کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. دنیا کا بہترین میڈیکل نظام ہے مگر وہ اس پر قابو نہیں پا رہے. رب قدرت دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے اللہ کو ماننے والوں، اے اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، اور کیا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے؟ ہمارے پاس نہ میڈیکل فیسلٹی ہے، نہ ہمارے ملک میں اتنی صفائی ستھرائی ہے. جنہوں نے یورپ کا سفر کیا ہے، زمین پر ایک جناب مٹی کا دانہ نظر نہیں آتا، کوئی مکھی مچھر اس فضا کے اندر نہیں ہوتا، مگر آج وہ بے بس ہیں. سبحان اللہ، میرے مولا کریم نے ہمیں یہ دکھایا ہے. اور یہ جو قیامت سے پہلے خوشبودار ہوا چلے گی، لوگ مر جائیں گے. اب بتائیے، یہی کرونا وائرس اگر سانس سے پھیلتا، یہی کرونا وائرس اگر ہوا میں آ جاتا تو شاید ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھتے کہ لوگ سانس لیتے اور دنیا سے جاتے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مگر اب سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کتنی ترقی کر لے، رب جب چاہے جو چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے. میں پچھلے دنوں امریکہ میں بات کر رہا تھا. امریکہ میں بہت بڑے ایک ڈاکٹر ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی. کہتے ہمارے یہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے. 22 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے کہ جناب ایک جزیرے والا ملک ہے، کلیئر ہو گیا چلو بات ختم. نہیں جناب، دنیا میں 6 نمبر پر آبادی پہ آپ کا ملک آتا ہے. 22 کروڑ آبادی والا ملک کیسے کلیئر ہو گیا؟ نہ لوگ ادھر اتنی احتیاط کر رہے ہیں. بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، مگر اب تک جو ہم پر خاص رحمت کی نگاہ ہے وہ کہتے ہیں وہ سیمینار ہو رہا ہے. اور میں مسلم ڈاکٹر کی حیثیت سے ان ڈاکٹر کے درمیان بتاتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا وضو ہے، یہ مسلمانوں کی نماز ہے، یہ وہاں اذانیں دے رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بلاؤں سے بچا رہا ہے. بھائی میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ باتیں ایمان کو مضبوط کرنے والی ہیں. پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. اب قیامت کافروں پر قائم ہوگی، مسلمان کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. اب جب 40 برس کا ایسا زمانہ گزرے گا کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوگی. جتنے لوگ اس وقت دنیا میں ہوں گے نا وہ سب 40 سال سے بڑے ہو گئے ہوں گے. اور اب احادیث کا مضمون ہے کہ کوئی اللہ نام لینے والا زمین پر نہیں ہوگا. کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے کاموں میں مشغول ہوگا کہ دفعتاً اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. اب ان کی جب آواز آئے گی نا سور پھونکنے کی، یہ ایک طرح کا ساؤنڈ ہوگا جو بڑا باریک ہوگا، تو لوگ آہستہ آہستہ یہ بلند ہوتا جائے گا. لوگ کان لگا کے سنیں گے کہ کوئی آواز آ رہی ہے، لیکن آواز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. لوگ اب بے ہوش ہونا شروع ہوں گے، گر پڑیں گے، مر جائیں گے. آسمان، زمین، پہاڑ
یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ سب فنا ہو جائیں گے. کوئی اس دنیا میں نہ ہوگا سوائے خالق حقیقی کے. اب سنو رب کیا فرمائے گا. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین؟ مگر کون ہوگا تو جواب دے گا؟ nobody there to give answer. اللہ سبحانہ و تعالی خود جواب ارشاد فرمائے گا. للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. اور اب سور کو جب پھونکا جائے گا تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس، جنات، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے. اور سنو، سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں گے. مدینہ منورہ میں مزار پر انوار سے میرے آقا اپنی قبر سے باہر آئیں گے. کیا خوبصورت حدیث ہے. صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ہم ایسی صحابہ کی نوکری نہیں کرتے، ایسی صحابہ سے پیار نہیں کرتے. سنو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. ایک بار نبی پاک صحابہ کے درمیان آئے. سیدھے ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے. فرمایا دیکھ لو، جس طرح آج آئے ہیں اس طرح قیامت کے دن بھی آئیں گے. نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ اپنے مزار سے باہر آئیں گے. سبحان اللہ. پھر اہل بقیع ہوں گے، اہل معلا، اور اس طرح ساری دنیا محشر کے میدان میں جمع ہوگی. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جسم کے اجزاء مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے لوگوں کے جسم، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کرے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، بے لباس اپنی قبروں سے نکلیں گے اور یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے. ملک شام میں محشر کا میدان سجایا جائے گا. آج سورج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، اس دن 1.25 میل پر ہوگا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ویدر کیسا ہوگا، گرمی کتنی ہوگی. آج 50-55 ڈگری کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، انسان نہیں کھڑا رہ سکتا دھوپ میں، مگر اس دن کھڑے رہنا پڑے گا. اور کتنا بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا. اس کی تپش کیسے ہوگی؟ کتابوں میں لکھا کہ زمین تانبے کی ہوگی. العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. پسینہ اتنا نکلے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے گھٹنوں تک، اور کچھ لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ لوگ کھڑے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے. دھوپ میں آپ کو کوئی اپنے گھر کے باہر کھڑا کر دے، ذرا 10 منٹ بعد آتا ہوں. 10 منٹ کتنے بھاری ہوتے ہیں. آدھا دن گزر جائے گا. 25,000 سال کے مطابق لوگ جب دھوپ میں کھڑے رہیں گے، اور اب لوگ کہیں گے کہ کچھ تو ہو، حساب تو شروع ہو، فیصلہ تو کر دیا جائے. مفتی امجد علی اعظمی صاحب کہتے ہیں کوئی ایک مصیبت ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو بیان کیا جائے. اتنی مصیبتیں ہیں. اب اتنے میں اہل محشر مشورہ کریں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، ان کے پاس جا کر سفارش کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو، ہماری شفاعت ہو. جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں بھیج دیا جائے، دوزخ والوں کو دوزخ میں بھیجا جائے. اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے حضور آپ ابو البشر ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تمام چیزوں کے آپ کو نام سکھائے، آپ صفی اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دیکھیں ہم کس حال میں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی اپنی فکر ہے، آج اللہ نے ایسا غضب کیا اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. اب یہ اہل محشر کہیں گے کس کے پاس جائیں، آپ ہی بتائیں، اتنے پریشان ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا.